بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، آج ہم آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کیسے اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ اور دھیان سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بھی اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے۔ ان کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوا کرتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ مطب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو آج کے دن جو اشیاء تمہیں درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے اور جو بیوی نے چیزیں لکھی ہوتی ان کی قیمت جمع کرتے کہ یہ کتنے روپے کی آئیں گی۔ پھر اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں تیرے حکم کی تکمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر میں یہاں دنیا داری کے چکر میں آ بیٹھا ہوں۔ جیسے ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا کہ حکیم صاحب روزانہ مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی اور چیزوں کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی۔ وہ چٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان خرید کر لانا ہے۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا اور پھر یہ دعا کی کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اور اللہ رب العزت کے آگے دل ہی دل میں عاجزی کر رہے تھے کہ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو نے ہی میری مدد فرمانی ہے۔ بس اسی دوران ایک بڑی سی کار حکیم صاحب کی دکان کے آگے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی۔ کئی کاروں والے ان کے پاس دوائی لینے آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹر بوٹر صاحب کار سے باہر نکلے اور حکیم صاحب کی دکان پر آ کر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹور پر آ جائیے تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو پھر اس کی بیماری کی کیفیت بتائیں تاکہ میں دوائی دے دوں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ حکیم صاحب شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15 یا 16 سال کے بعد آپ کے مطب میں واپس آیا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا بلکہ میرا اللہ تعالیٰ لے کر آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور اللہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ میں لاہور سے میرپور جا رہا تھا، پھر آپ کی دکان کے سامنے میری کار کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، دھوپ بہت تیز ہے اور گرمی بھی شدید ہے، آؤ میری دکان میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر میں آپ کی دکان میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو کافی دیر ہو گئی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا ایسے فضول بیٹھنا اچھی بات نہیں، کیوں نہ اتنی دیر بیٹھنے کا میں حق ادا کر دوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے بھی دوائی دے دیں۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی جو آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی، اس نے آپ سے کہا کہ بابا بہت بھوک لگ رہی ہے، آئیے گھر چلتے ہیں، مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا ابھی صبر کرو، ہماری دکان میں مہمان بیٹھے ہیں۔ تو وہ بچی خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے دوائی لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ دل میں یہ سوچا کہ دوائی کے بہانے میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔
پھر میں نے جب آپ کو دوائی کا کہا تو آپ نے پوچھا کس چیز کی دوائی؟ میں عرصہ 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی ہم نے بہت علاج کروایا اور انگلینڈ میں بھی بہت علاج کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اب ہم نے مایوسی کے علاوہ قسمت میں اور کچھ نہ دیکھا۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے رب تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمارے پروردگار کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی دواؤں میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اور اگر اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور 2 قسم کی پڑیاں بنا رہے تھے اور اللہ کے اسم باری تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ سے عاجزی کر رہے تھے۔ میں بڑے غور سے آپ کو دیکھتا رہا اور بہت متاثر ہوا کہ اس بندے کو اللہ پر کتنا یقین ہے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی، پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ تو پھر آپ نے ایک شاپر پر محمد علی لکھا اور دوسرے دوائی کے شاپر پر مسز محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوا لے لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا، میں تو صرف آپ کو رقم دینا چاہتا تھا آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر۔ لیکن دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ تو آپ نے کہا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے آپ پر زور ڈالا کہ نہیں آپ اپنا معاوضہ لیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے، آپ دوائی ایسے ہی رکھ لیں۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص اور موجود تھا، اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات پورے ہو گئے ہیں، اس لیے حکیم صاحب نے آج کے لیے جو رقم مانگی تھی اللہ سے، وہ اللہ نے ان کو دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں بڑا حیران اور دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات ہیں کہ میں ان کی رقم دے کر مدد کرنا چاہتا تھا، اور یہ سادہ سا آدمی کتنا عظیم انسان ہے جس کو رقم کی ضرورت ہی نہیں اور اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتا ہے۔ میں ان کی اس ادا سے بہت متاثر ہوا، اور جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے یہ دوائیاں اپنی بیوی کو دکھائی اور ساری بات بتائی، تو بے اختیار میری بیوی کے منہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں فرشتہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی پر اس قدر توکل ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مرادیں پوری کرے گی۔ تو بس پھر ہم دونوں میاں بیوی نے آپ کی دی ہوئی دوائی استعمال کی۔ آج الحمدللہ کہ ہمارے 3 بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں جب بھی آپ کو ملنے پاکستان آیا، لیکن جب آپ کی دکان پر پہنچا دکان کو بند پایا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں صبح آپ کی دکان پر آ گیا۔ محمد علی نے بتایا کہ میں جب 15 سال قبل کہ جب آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی، اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی تھی۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن پاکستان اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ ہماری بھانجی کے سارے جہیز کا سامان اور خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اپنی بھانجی کو کار میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیجا کہ اپنی پسند کی شاپنگ کر آئیں، جو بھی اسے چاہیے وہ خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں کھاتی رہی اور بازار میں پھرتے پھرتے اچانک گر گئی۔ وہاں سے اسے ہاسپٹل لے گئے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسے 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ تو بس پھر میری بھانجی بے ہوشی کے عالم میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔
ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کے تمام جہیز کا سامان آپ کی بیٹی کو دیں گے اور شادی کے تمام خرچ کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر آپ کی بیٹی کی شادی لیٹ ہے تو پھر ہم انگلینڈ سے تمام خرچ آپ کو پہنچا دیں گے۔ آپ نے انکار نہیں کرنا، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان ہو گئے۔ محمد علی صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے صبح آج بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ پڑھی تو گھر کے سامان کے بعد میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان۔ تو محمد علی صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا؟ یہ چٹ ذرا دیکھ لیں۔ حکیم صاحب نے محمد علی صاحب کو وہ چٹ پکڑائی تو محمد علی صاحب وہ چٹ پڑھ کر حیران رہ گئے۔ بیٹی کے جہیز کے سامان کے آگے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ ہی کرے گا۔ محمد علی صاحب، یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ میرے پروردگار، واہ، تو عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے اور کیسے غیب کے خزانوں سے اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح کے وقت ورد کرنا ہے، رازق رازق رازق، تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر شکر، مولا تیرا شکر ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے آس امید رکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ توکل لگائیں، تو پھر انشاءاللہ جیسے ان حکیم صاحب کے تمام اخراجات اللہ کے غیب کے خزانوں سے پورے ہوتے رہے تو پھر کیا آپ کے نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہوگا۔ جب آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ کریم سخت ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ میرا بندہ میرا در چھوڑ کر کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو جب بھی مانگنا ہے اللہ کریم سے مانگیں، کیونکہ وہ دینے والا اور عطا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بس پھر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔